بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الاسماء کلہا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اپنی ایک یہ شان بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ تمام انبیاء، تمام رسولوں کو تعلیم دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور خود حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انی بعثت معلما، مجھے اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر معلم بنا کر بھیجا ہے۔ معلم یہ عربی کا لفظ ہے، اور اردو کے اندر اس کو استاذ کہا جاتا ہے، اور انگلش کے اندر اس کو ٹیچر کہا جاتا ہے۔ استاد وہ انجینئر ہوتا ہے جو انسان سازی کرتا ہے، انسان کی سیرت اور کردار جو ہے اس کو نکھارتا ہے، اپنے شاگردوں کی تعمیر شخصیت کا جو ہے وہ کردار ادا کرتا ہے۔ مصر کے ایک عظیم قومی شاعر احمد شوقی، انہوں نے کہا تھا کم للمعلمی، کہ یعنی اپنے استاد کے لیے اٹھوں، ووفی ہوں تبجیلا، اور اسے پورا احترام جو ہے وہ دوں۔ قاد المعلم ان یکون رسولا، کیونکہ استاد تو اپنے مقام اور مرتبے کی وجہ سے اتنا مقام رکھتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہوتے ہیں۔ تو وہ قومیں جو ہیں جو اپنے اساتذہ کو عزت وقار عطا کرتی ہیں تو وہ قومیں ہمیشہ ترقی کرتی ہیں۔ اسلامی تاریخ کے اندر ہمیشہ استاد کو جو ہے ایک اعلیٰ مقام دیا گیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی گردنیں جو ہیں وہ فخر سے بلند ہوئیں، اور مسلمانوں نے دنیا کے اندر کامیابیاں اور کامرانیاں جو ہے وہ حاصل کیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمتہ اللہ علیہ اپنے تعلیمی نظریات کے اندر جو ہے وہ ایک جگہ پر لکھتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، امیر المؤمنین علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم می آرند، کہ آپ جو ہے ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ فرمود آپ نے فرمایا من علمنی حرفا فقد سیرنی عبدا، کہ جس نے مجھے ایک حرف سکھایا اس نے گویا کہ مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ ان شاء باع و ان شاء اعتق، اگر چاہے تو وہ بیچ دیں اور اگر چاہے تو آزاد کر دیں۔ ہر کے مرا حرف آموخت، کہ جس کسی نے مجھے ایک حرف سکھایا پس بتحقیق مرا بندہ خود ساخت، تو تحقیق کے ساتھ یہ بات ہے کہ میں اس کا غلام ہو گیا۔ اگر خواہد فروشن و اگر خواہد آزاد کنن، اگر چاہے تو وہ فروخت کر دیں، اگر چاہے تو وہ آزاد کر دیں۔ تو اسی طرح ایک جگہ پر اعلیٰ حضرت رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں نا سپاسی استاذ، کہ استاذ کی ناشکری بلائے است حائل و دائے است قاتل، ایک ہولناک جو ہے یہ آفت ہے، ایک مہلک بیماری ہے، وہ برکات علم را مزیل و مبتل، اور برکات علم کو زائل اور باطل بنا دینے والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو اس سے محفوظ فرمائے۔ اور جس طرح ایک وقت تھا کہ کبھی مدینہ شریف کے اندر، ملک شام دمشق کے اندر، ملک عراق کوفہ کے اندر، مصر قاہرہ کے اندر، بغداد کے اندر، کرتبہ کے اندر، دلی کے اندر اور لاہور کے اندر جو ہے وہ اساتذہ کا ادب اور احترام تھا، اور وہاں پر علم کا ایک عروج تھا، اور مسلمانوں نے علماء سے رہنمائی حاصل کی، مسلمانوں نے اپنے اساتذہ سے جو ہے وہ رہنمائی حاصل کی، ان کا ادب اور احترام جو ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھا۔ ایک مقام پر اعلیٰ حضرت رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں تواضعوا لمن تتعلمون منہ، کہ جس سے تم علم حاصل کرتے ہو اس کے سامنے تم عاجزی کے ساتھ پیش آؤ۔ تواضعوا، عاجزی کے ساتھ پیش آؤ، لمن تتعلمون منہ، ان لوگوں کے سامنے کہ جن سے تم علم حاصل کرتے ہو، وتواضعوا لمن تعلمون، اور جن کو تم علم سکھاتے ہو ان کے لیے بھی عاجزی کے ساتھ پیش آؤ۔ ولا تکونوا جبائرۃ العلماء، اور سرکش عالم نہ بنو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے اندر جو ہے ایک استاذ کا ادب اور احترام جو ہے وہ اتنا بتایا گیا ہے کہ پوری دنیا کے اندر اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جب تک اساتذہ کا ادب کیا جاتا، لوگ قرآن پڑھتے ہیں، لوگ حدیث پڑھتے ہیں، لوگ فقہ پڑھتے ہیں اور اسلامی تعلیمات حاصل کرتے ہیں،
اور اصل میں مسلمانوں نے اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی، اور اساتذہ کے عدم احترام، اخلاص، محبت کی وجہ سے جو ہے وہ حاصل کی۔ استاد اور شاگرد کا آپس کے اندر ایسا تعلق ہوتا کہ جس طرح ایک باپ اور بیٹے کا ہوتا ہے، ایک باپ اور اولاد کا جو ہے وہ آپس میں ایک روحانی رشتہ ہوتا ہے، یہی معاملہ جو ہے وہ آج تک اسلامی تاریخ کے اندر جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے۔ لیکن آج جو ہے وہ المیہ یہ ہے کہ استاد کو وہ مقام اور عزت اور وقار نہیں دی گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیبتلی اللہ، قریب ہے کہ سیأتی الزمان علی امتی، میری امت کے اوپر ایسا وقت آئے گا یفرون الناس من علماء، کہ لوگ علماء سے دور بھاگیں گے۔ سیبتلی اللہ فی ثلاثۃ مصائب، اللہ تعالیٰ ان کو 3 مصیبتوں کے اندر گرفتار کرے گا۔ پہلی مصیبت یہ ہے کہ یرفع اللہ البرکۃ فی اعمالہم، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے کاموں سے برکتیں جو ہے وہ اٹھا لے گا۔ دوسری مصیبت یہ ہے یسلط علیہم حکما جاہلیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے اوپر ایک کوئی جاہل حکمران جو ہے وہ مسلط کر دے گا۔ اور تیسری مصیبت جو ہے وہ یہ ہوگی کہ یخرج من الدنیا من غیر عمل صالح، وہ لوگ جب دنیا سے جائیں گے تو ان کے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہوگا۔ آج دیکھیں کسی کو نماز پڑھنے کا پتہ نہیں، شرعی احکامات کا پتہ نہیں، جنازے کا پتہ نہیں، گھروں کے اندر جو معاملات ہیں ان چیزوں کا پتہ نہیں، نکاح اور طلاق کے مسائل کا پتہ نہیں، اسی طرح بے شمار شرعی مسائل ہیں، سود کا پتہ نہیں، تو زکوٰۃ کے جو مسائل کا پتہ نہیں، وراثت کے مسائل کا پتہ نہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ ہم نے اپنے اساتذہ کا ادب اور احترام چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے آج جو مسلمان جو ہیں وہ ایک طرح جو ہے جو ان کا مقام تھا اس سے جو ہے وہ نیچے آ چکے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسلمانوں کو اپنا وہ کھویا ہوا وقار عطا فرمائے، اور اساتذہ کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے ان کے فیض و برکات جو ہیں وہ ہمارے سینوں کے اوپر جاری و ساری فرمائیں، خود بھی ادب کریں اور اپنے نسلوں کو بھی یہ بتائیں کہ ایک وہ عالم ہوتا ہے اس کا کیا مقام ہے، ایک ٹیچر جو ہوتا ہے اس کا کیا مقام ہے۔ تو اس وجہ سے اگر آپ ادب کریں گے تو کسی نے کہا کہ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب، کہ بے ادب تنہا نہ باشد خاردار، اور جو بے ادب ہوتا ہے وہ تنہا خود ہی ذلیل اور خوار نہیں ہوتا، بلکہ اس کی نحوست کی وجہ سے ایک جہان جو ہے وہ بھی اس کی گرفت کے اندر جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اساتذہ کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔